السلام علیکم دوستو، میرے چینل دانیال انفو پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے یوسف علیہ السلام کے جیل سے خزانوں تک کے سفر کی۔ آپ علیہ السلام کے جیل کے واقعات کے بارے میں، جیل میں آپ کے ساتھ کتنے آدمی تھے، انہیں کیا خواب آئے اور ان خوابوں کی تعبیر کیا تھی، اور کیسے ایک قیدی کا خواب آپ کی رہائی کا اسباب بنا۔ اس کے بعد بادشاہ کو کیا خواب آیا اور اس خواب کی تعبیر کیا تھی، اور کیسے اس خواب کی تعبیر آپ کی باعزت رہائی کا اسباب بنی، اور یہاں تک کہ آپ خزانوں کے نگہبان مقرر ہوئے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ قید خانہ میں 2 جوان داخل ہوئے۔ ان میں ایک بولا، میں نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں، اور دوسرا بولا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھاتے ہیں، اور ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا، جو خانہ تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور بھی قیدی داخل ہوئے، تو انہوں نے ایک دن خواب دیکھا۔ ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں جنہیں کچھ پرندے کھا رہے ہیں، تو آپ ہمیں خواب بتائیں کیونکہ ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے ان کو کچھ تبلیغ کی اور اس کے بعد ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 تا 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا، بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا دین اختیار کیا۔ ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانہ کے ساتھیو، کیا جدا جدا رب اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا نہیں پوچھتے مگر نیرے نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لی ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری، حکم نہیں مگر اللہ کا۔ اس نے فرمایا کہ سوا کسی کو نہ پوجو، یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا وہ سلی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے ہو۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتا دی کہ تم میں ایک رہا ہو جائے گا اور دوسرے کو سولی پر لٹکایا جائے گا، تو سولی پر لٹکنے والے نے کہا کہ میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں، لیکن روایت میں یہ ہے کہ دونوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھے نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے ہو، واللہ عالم۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان میں سے جو رہا ہونے والا تھا اس سے فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 ہے، تو اس نے کہا جو ان میں سے رہا ہونے والا تھا، میرا اپنے بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا، لیکن شیطان نے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی اور برس جیل میں رہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ جیل میں رہے، اس کے بارے میں مختلف قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق 3 سے 9 سال، دوسرے کے مطابق 3 سے 7 سال، تیسرے کے مطابق 3 سے 5 سال، اور ایک چوتھے قول کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں 10 سال سے کم عرصہ رہے، واللہ عالم۔ تو اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا اور ایک عرصے بعد اس ملک کے بادشاہ کو ایک خواب آیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 تا 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھی 7 گائیں فربا یعنی موٹی کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری اور دوسری 7 سوکھی۔ اے درباریوں، میرے خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو۔ درباری بولے، پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور بولا وہ جوان دونوں میں سے بچا تھا، اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو۔ تو ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی وجہ سے اور بادشاہ کے خواب کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا ذریعہ بنا دیا، اور وہ شخص سے حضرت یوسف کی طرف خواب کی تعبیر پوچھنے گیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 46 تا 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے یوسف، اے صدیق، ہمیں تعبیر دیجئے 7 فربا گایوں کی کہ جنہیں 7 دبلی کھاتی ہیں، اور 7 ہری بالیں اور دوسری 7 سوکھی، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، شاید وہ آگاہ ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار، تم جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو مگر تھوڑا جتنا کھا لو، پھر اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا، مگر تھوڑا جو بچا لو، پھر ان کے بعد 1 برس آئے گا جس میں لوگوں کو مین دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ انہیں اس خواب کی تعبیر بتائی بلکہ اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ پہلے 7 سال جب
تم کھیتی کرو تو جو بھی اناج ہو اس کو اس کے اندر ہی رہنے دے، یعنی اس کے بالی میں رہنے دیں، اور اس کو نکالے نہیں مگر تھوڑا جتنی ضرورت ہو، اور اس کے بعد تم لوگوں پر 7 سال سخت آئیں گے، یعنی قید پڑے گا، اور وہ جو تم لوگوں نے بچا رکھا ہوگا اس میں وہ تم لوگ استعمال کرو گے۔ تو جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 تا 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو جب اس کے پاس ایلچی آیا، یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس واپس جا، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے عورتوں تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا؟ بولی، اللہ کی پاکی، ہم نے ان میں کوئی بدی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت بولی، اب اصلی بات کھل گئی ہے، میں نے ان کا جی لبھانا چاہا اور بے شک وہ سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہ کی، اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو بڑا برائی حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جرم جھوٹا نکلا اور وہ بے قصور ثابت ہو گئے تو بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام ان کے پاس چلے گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خزانوں پر مقرر کر دیجیے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 54 تا 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بادشاہ بولا، انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لیے چن لوں۔ پھر جب اس سے بات کی، کہا، بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز و معتمد ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، بے شک میں حفاظت والا، علم والا ہوں۔ اور یوں ہی ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک پر قدرت بخشی، اس میں جہاں چاہے رہے، ہم اپنی رحمت جسے چاہے پہنچائیں، اور ہم نیکوں کا نیک ضائع نہیں کرتے، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت بخشی، ان کا امتحان پورا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔